جو جاؤں تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے متوجہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپنے خادم اور ادنا نوکر کی ذاکری کے انداز کا کہ میری تقریر رٹی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات عدم تنظیم بھی نظر آتا ہے، عدم ارتباط بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رٹ کر میں نہیں پڑھتا ہوں، میں سیدہ کے در سے خیرات مانگ کے پڑھا کرتا ہوں، جو کچھ اس بی بی کے در سے پڑھا حاصل کیا ہے اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس سورہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول نبی الذی یجدونہ نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، نبی کی، امی کی، جس کا تذکرہ، جس کی شان تورات اور انجیل میں وہ اپنے پاس پاتے ہیں۔ اچھا، یہ مخاطب اللہ ان لوگوں کو ہے کہ جو کم از کم تورات اور انجیل کو جانتے ہیں۔ یہ اتباع کرنے والے کوئی ایسے لوگ ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، کہ جنہیں تورات اور انجیل کا میں خطابت نکالا، اللہ کہہ رہا ہے اندہم، اپنے پاس وہ پاتے ہیں اس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں۔ اب اللہ رسول کی ذمہ داری کارہائے رسالت کو بیان فرما رہا ہے اس آیت میں۔ آیت ایک ہی ہے، یامرہم بالمعروف، کہ میرے رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتا ہے۔ ارتباط ہو رہا ہے میرے سوالوں کی طرف گفتگو کا، یعنی رسول کی زندگی میں اگر کوئی ہو رہا ہو رسول نہ روکے تو سمجھو وہ برائی نہیں ہے۔ توجہ ہے یعنی بڑی مہربانی، ہاں سمجھ لو وہ برائی نہیں ہے۔ جو رسول کرے یا کسی کو کرنے کا حکم دے یا کوئی عمل ہو رہا ہو اور رسول نہ روکے نہ ٹوکے تو قرآن نے ڈیوٹی بتائی ہے ینہا من المنکر، کہ وہ برائیوں سے روکتا ہے۔ تو اگر زمانہ رسول میں ہی ماتم بھی ہو رہا ہو، توجہ ہے یعنی ماتم بھی ہو رہا ہو، جو عمل بھی رسول کی زندگی میں اور رسول کی آنکھوں کے ظاہراً سامنے، اس جملے پہ ناراض نہ ہو جانا، میرا تو ایمان ہے کہ یہ 14 کائنات کے ذرے ذرے سے اسی طرح باخبر ہیں جس طرح ان کا خالق باخبر ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ حیدری، ٹھیک ہے جناب، سمجھے اللہ سلامت رکھے بلا مہربانی سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو علم اپنا دیا ہے اور دیا ہے اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ اگر یہ نہیں جانتے تو پھر اس کی توہین ہو جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، فرق اتنا ہے کہ اس کا علم اپنا ہے، ان کو اس نے دیا ہے۔ توجہ فرمانے سرکار۔ اچھا، تو زہر رسول کے سامنے کوئی کام ہوئے یا رسول حکم دے یا نہ روکے تو قرآن کے مطابق رسول کی ذمہ داری ہے اگر کوئی فعل غلط ہے تو اس کو روکے۔ اگر رسول روکتا نہیں ہے تو پھر غلط نہیں ہے، پھر غلط نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی سنت کہتے ہیں، سنت تقرری، ٹھیک ہے؟ سنت کہتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ تو جسے رسول حلال کہے اس کو رسول کے اہل خانہ جتنا مرضی روکیں، آپ کی مرضی ہے، اور جسے رسول حلال قرار دے اس کو رسول کے گھر سے ہی اگر روکا جائے تو اللہ کو کہنا پڑتا ہے محمد جو حلال ہے اسے تو حلال ہی کہہ، اس کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ گھر سے بھی کوئی سلسلہ شروع ہو جائے تو بھی ناکام ہو جائے گا،
کسی کی تو کیا ضرورت ہے توجہ ہے نا. تو گھر سے جو وکی لیکس ہوتی ہے نا ہاں اس کے پرابلم ہوتے ہیں مگر نہیں اثر نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ کے حکم سے اس نے ہر طیب چیز کو حلال کراتے ہیں. یاد رکھنا جو حلال ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی. جو چیز حلال ہوتی ہے عزیزو سادات کے نوجوان بچوں جو چیز حلال ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی. آگے ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور تمام نجس چیزوں کو حرام قرار دے گا. تو جو چیز بھی نجس ہوتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی. بڑی مہربانی بہت مہربانی. کبھی بھی پاک چیز نجس نہیں ہوتی. یہ فلسفہ قرآن ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں. پاک چیز نجس نہیں ہوتی نجس چیز حلال نہیں ہوتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے علامہ صاحب شراب کی حرمت کے لیے قرآن میں کوئی واضح آیت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. چونکہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے تو یہ قرآن کی توہین ہے. چونکہ قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہیں. جی ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ گھوڑا قرآن میں ہے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مولانا صاحب اگر قرآن میں گھوڑا نہ ہو تو یہ قرآن کے دعوے کی توہین ہو جائے گی. ہاں قرآن میں گھوڑا ہے مگر فزیکلی نہیں ہے ذکر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ فرمانے ہاں ذکر ہے چونکہ وہ قرآن ہے کوئی استبل تو نہیں ہے نا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کتاب ہے قرآن ہے. میں نے کہا دکھلائیں گے گھوڑا بھی ہے سب کچھ ہے. اچھا تو میں پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں شراب کی حرمت کے لیے کوئی واضح آیت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. کہتے فرمائے میں نے کہا اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. توجہ ہے خون اور خنزیر کی مردار کی حرمت کا کہا اور پھر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان کہ بے شک شراب جوا زنا توجہ ہے یہ عمل شیطان ہے اور یہ رجس ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے یہ تو رجس ہے حرام تو نہیں کہا. تو میں نے کہا کل کہا یہ رجس حرام سے برا لفظ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں کبھی بھی رجس حلال نہیں ہو سکتا. توجہ ہے ہاں رجس کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. جس طرح طیب حرام نہیں ہو سکتا رجس حلال نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو مگر پاک بھی ہو سکتی ہے. رجس حلال نہیں ہو سکتا حرام پاک ہو سکتا ہے. گھبرائے ہو نا مگر مجھے تو سلجھانا ہے نا. توجہ ہے نا کیونکہ ہر چیز حرام نجس ہونے کی وجہ سے نہیں. ہر نجس حرام ہے ہر حرام نجس نہیں ہے. جس طرح مرد کا بندے کا گوشت حرام ہے. ناراض ہو گئے ہو اور بھائی بندے کا گوشت حرام ہے یا نہیں ہے تو ہر بندہ نجس ہے. اچھا مسجد الحرام سب سے بڑی مسجد جس میں نجس حالت میں بغیر وضو کے گزرنا منع ہے تو نعوذ باللہ وہ ناپاک ہے. حرام کا معنی حرمت ہے حد ہے. حرام کا معنی برا نہیں ہے. جیسے محرم الحرام حدود والا مہینہ توجہ ہے تو حرام کا معنی حد ہے. نجاست کا معنی برا ہے. رجس نجس سے بھی برا لفظ ہے. جو تمام برائیوں کا مجموعہ ہو اسے قرآن رجس کہتا ہے. اس لیے جب اپنے بھیجے ہوئے بتائے تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہیں میں نے ارادے سے ہی بنایا اور ایسا پاک بنایا کہ رجس کو ان سے دور رکھا جیسا دور رکھنے کا حق ہے. بسم اللہ بسم اللہ
سوال کیا کہ جناب شہید ہوتا ہے زندہ، اور قرآن کی دونوں ہیں، میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، مجھے آپ کی ایک ایک لمحے کا احساس ہے مجھے، چونکہ مجھے جواب دینا ہے وقت کے امام کی بارگاہ میں۔ توجہ ہے نا، میری اپنی پوری کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر ڈیوٹی دوں، حق ادا کروں، پیغام دوں۔ توجہ ہے نا، کہا جی یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی، لو میں آرام سے چیلنج دے رہا ہوں پوری کائنات کے مولویوں، یہ قرآن میرے سامنے پڑھا ہے،